اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمدللہ عقائد کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج ہم عدل الہی سے متعلق اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہے عقیدہ تفویض. گزشتہ درس میں ہم نے عقیدہ جبر سے متعلق گفتگو کی تھی. اس عقیدہ جبر یعنی انسان مجبور ہے، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں عقیدہ تفویض پیش کیا گیا. اور عقیدہ تفویض جو ہے، جس طرح عقیدہ جبر جو ہے وہ افراط والا یا تفریط والا عقیدہ تھا، تو یہ عقیدہ تفویض افراط والا نظریہ ہے. یعنی کیا کہ انسان کو پروردگار نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر آزاد چھوڑ دیا ہے. اب خدا کا اختیار ختم ہو چکا ہے اور اب صرف اور صرف انسان ہے کہ جو با اختیار ہے اور جس طرح چاہے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اس عقیدہ تفویض میں جو ایک افراطی نظریہ ہے، یعنی انسان کی آزادی کے لحاظ سے یہ نظریہ انسان کو بالکل ہی آزاد کر دیتا ہے، یعنی خدا کے سائے سے، خدا کے زیر سایہ امور کو انجام دینے سے انسان کو نکال کر انسان کو خدا کے مقابلے میں نعوذ باللہ ایک مستقل حیثیت لے آتا ہے. یعنی اب عقیدہ تفویض کے مطابق اب جب انسان نے خدا کو خلق کر دیا تو انسان جدا ہو گیا خدا کی خدائی سے، خدا کی حکومت سے، خدا کی سلطنت سے. اب آزادانہ طور پر، مستقل طور پر جو ہے وہ اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اور دراصل وہ ایک قسم کا چھوٹا خدا بن گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اس سے زیر سایہ سے نکل آیا ہے، اس کی حکومت اور سلطنت سے نکل آیا ہے، تو اس لیے اب مستقل طور پر خدا کے مقابلے میں خود جو ہے بہت سارے امور کو اور بہت سارے فیصلوں کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں یہ افراطی نظریہ ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے ایک عقیدہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے پیش کیا، وہ عقیدہ امر بین الامرین ہے، وسطی عقیدہ. یعنی نہ مطلقاً جبر اور نہ مطلقاً اختیار. لیکن اس سے پہلے مکتب امر بین الامرین کو بیان کرنے سے پہلے عقیدہ تفویض کے باطل ہونے کے لیے ہم کچھ دلیل بیان کریں گے. اور وہ دلیل یہ ہے کہ انسان کس قدر مجبور ہے اور کس قدر انسان با اختیار ہے کے بارے میں امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا. تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ٹانگ اٹھا لی. اس نے کہا اب تم دوسری ٹانگ اٹھاؤ. تو اس سے دوسری ٹانگ اٹھائی نہیں گئی. تو امام علی نے کہا کہ تمہارا اختیار بس اتنا ہی ہے. یہ ہے، یعنی تم با اختیار ہو لیکن ایک حد تک، ایک حد سے آگے تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بہت سارے امور کو دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت سارے چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اور اس کے بارے میں رائے دینے کی جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس میں وہ مجبور ہوتا ہے، وہ اس کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں عقیدہ امر بین الامرین کی طرف. اس عقیدے کے مطابق انسان بعض امور میں با اختیار ہے اور بعض امور میں مجبور ہے. اور اس کی مثال اگر اس کو واضح سمجھا جائے تو خود یہ عقیدہ جبر کے بطلان پر بھی جو یہ دلیل ہے، یہ جو مثال دینے جا رہا ہوں، اور عقیدہ تفویض کی بھی باطل ہونے کو ثابت کرتا ہے. اس کو اگر ہم سمجھیں کہ عقیدہ کیسے ہے، کہ کیسے اختیار اور جبر دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. مثال اس کی ایسے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بجلی کی ٹرین چلا رہا ہے، ڈرائیور ہے، اور اس کے اختیار میں ٹرین کا انجن ہے، اور وہ جو ہے وہ بجلی سے چل رہی ہے، اور وہ بجلی جو ہے وہ جو کہنا چاہیے کہ پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس سے وہ منسلک ہے
اور اس پاور ہاؤس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اختیار میں بجلی کا بند کرنا یا کھولنا ہے. خوب، اب یہ جو ڈرائیور ہے جو انجن میں بیٹھا ہوا ہے اور بجلی سے وہ چلنے والا انجن ہے، اس کو اختیار ہے جہاں جو بجلی کا ٹریک ہے، جو ٹرین کا ٹریک ہے، جہاں مرضی جس شہر میں جہاں وہ ٹریک جاتا ہے ادھر لے کے جا سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو روک سکتا ہے. لیکن جو ہے اپنے اس اختیار کے باوجود اس کا ایک اختیار جو ہے وہ پیچھے بجلی والے کے ہاتھ میں ہے کہ جب تک وہ بجلی کا بٹن آن رکھے گا یہ سارے کام کر سکتا رہتا ہے، اور جس وقت وہ بجلی کا بٹن آف کر دے گا تو اس کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے تو ڈاکٹر سے یہ بات کرتا ہے کہ آپ اس کا علاج کیجئے. تو ڈاکٹر جواب میں کہتا ہے، جو خدا پرست ہوتا ہے، خدا پر یقین رکھتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا علاج میں کروں گا، اس کو دوائیاں دوں گا، لیکن اس کو صحت دینا خدا کا کام ہے، خدا کے اختیار میں. ہاں، میں دوائیاں دوں گا کہ جس سے اس کو صحت یابی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اگر خدا کی رضا شامل ہوئی، اور اگر خدا کی رضا شامل نہیں ہوئی تو یہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، چاہے میں اس کی کتنا علاج کر لوں، جتنی ہی اس کے لیے اس کو دوائیاں دے دوں، جب تک دعائیں شامل حال نہیں ہوگی اس کی صحت کی گارنٹی موجود نہیں ہے. سامعین عزیز، پس ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ انسان اس دنیا میں صاحب اختیار ہے، لیکن یہ جو اس کا اختیار ہے یہ خدا کی دی ہوئے اختیار کے زیر سایہ ہے. خدا جب چاہے انسان سے اس اختیار کو سلب کر سکتا ہے، اور انسان جو بھی امور انجام دے رہا ہے دراصل یہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے کہ جس طاقت کو استعمال کر کے انسان اپنے امور کو انجام دے رہا ہے. اور اس موضوع کے اوپر جو ہے ہمارے پاس بہت ساری قرآنی آیات موجود ہیں کہ جو اس نظریے کی تائید کرتی ہیں اور نظریہ جبر کا انکار کرتی ہیں. چند ایک آیات اور ان کے اندر پیغام وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں چند ایک آیات کے جس میں اوامر اور نواہی کا ذکر کیا گیا ہے، ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے، بس یہ ثابت کرتی ہیں کہ انسان صاحب اختیار ہے، ورنہ اس کو کسی کام کا امر کہنا، اس کو کسی کام کے بارے میں کہنا یا کسی کام سے روک دینا ممکن نہیں ہے. بس اگر وہ صاحب اختیار نہیں ہے، اور اگر صاحب اختیار ہے تو اس کو یہ اوامر اور نواہی کہی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. رب کی عبادت کرو. پس جو صاحب اختیار ہوتا ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے. یا اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل قرار نہ دو. روکا گیا ہے، مد مقابل قرار نہ دو خدا کے مقابلے میں. پس یہاں سے کسی چیز سے روکا گیا، اس کا مطلب ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ آیات خداوندی ایسی ہیں کہ جس میں بدکاروں کی مذمت اور اچھے لوگوں کی ستائش کی گئی ہے، کیونکہ جبر کی صورت میں مذمت اور مدح معنی نہیں رکھتی. میں کسی کا اختیار نہ ہو، اس کو بہت زبردست تم نے کام کیا، بھئی تمہارا اختیار نہیں ہے، تم نے کام کیسے انجام دے لیا. یا کسی نے بہت ہی برا کام انجام دیا اور وہ مجبور تھا تو ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ان کی ہلاکت کی بات کی گئی ہے، ان کو ایک قسم کی مذمت کی گئی ہے. وہ لوگ کہ جو توریت میں موجود جو احکام خداوندی تھے وہ اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے تھے.
تو اس کام کی مذمت، یعنی ان کو اختیار تھا یہ کام کرنے کا، تبھی ان کی مذمت کی گئی ہے۔ یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ پس پروردگار جو احسان کرتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اب ان کی تشویق دلائی گئی ہے کہ ان کو خدا پسند کرتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ آیات خداوندی ہے کہ جن میں قیامت سے متعلق سوال کی بات کی گئی ہے، فیصلے کے دن کا ذکر کیا گیا ہے، عقاب و انعام اور جنت و دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر 2 آیات ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور یہ انشاءاللہ قرآن میں یہ آیات بھرپور جو ہے وہ تعداد میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 82 میں ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال بجا لائیں تو یہ لوگ اہل جنت ہیں۔ پس یہ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کن کے لیے؟ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دے اپنے اختیار سے، تبھی ان کو جزا کے طور پر جو ہے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ اہل جنت میں سے ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جو لوگ کفر کرے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں۔ پس دوزخ کی بشارت کن کو دی گئی؟ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ایسا کام کرتے ہیں، کیونکہ با اختیار ہیں، صاحب اختیار ہیں، تو اور غلط کام کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس کی سزا ان کو دوزخ کی شکل میں ملے گی۔ اسی طرح کچھ آیات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ جو انسان کے جو ہے وہ اپنے اعمال کا مرہون منت ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان کو ملے گا آخرت کے دن، جو اس کا وزن شمار ہوگا، وہ دراصل انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ یا ایک لحاظ سے کہا جائے کہ انسان اپنے اعمال کا گروی ہے، جیسا جو ہے وہ عمل انجام دے گا ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اس میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، یعنی ہر انسان کا وہی وزن ہوگا جو اس کے عمل کا ہوگا، عمل کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جائے گا، اس کا گروی ہوگا۔ بس یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے عمل جو ہے وہ انسان کی کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف، یعنی یوں کہنے اگر اچھا نتیجہ ہے تو بھی عمل کی وجہ سے، اور انسان کو برا نتیجہ ملے گا تو بھی اس کے عمل کی وجہ سے۔ اسی طرح کچھ آیات ہیں کہ جو واضح طور پر انسان کے صاحب اختیار ہونے کا بیان کرتی ہیں، صاحب اختیار ہونے کے حوالے سے متوجہ کرتی ہیں، جیسے سورہ دہر یا سورہ انسان کی آیت نمبر 3 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے سیدھے راستے پر چلے، اور خواہ ناشکرہ بنے کفر اختیار کرے، یعنی جو ہے ناشکرہ بنتے ہوئے غلط راستے پر چلے۔ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ بہت خوب۔ اب ان آیات کی روشنی میں ہمیں واضح پتہ لگا کہ انسان اس دنیا میں واضح اختیار کے ساتھ آیا ہے۔ اب کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو ذکر کرتی ہیں کہ جو اصل میں عقیدہ امر بین الامرین کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جس کو قرآن سے آشنائی نہ ہو، قرآنی مزاج سے، اور ان آیات جو ہم نے گزشتہ ابھی جو آپ کے سامنے بیان کی ان سے آشنائی نہ ہو، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ عقیدہ جبر کو بیان کر رہی ہیں، جبکہ یہ آیات عقیدہ امر بین الامرین کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ایک آیت نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، سورہ دہر کی آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم لوگ صرف وہی چاہتے ہو کہ جو اللہ چاہتا ہے، تمہاری کوئی چاہت نہیں ہے۔ اب اگر یہ گزشتہ آیات کا مطالعہ نہ کیا گیا ہو تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو تم چاہتے ہو دراصل وہ ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، تو بس تمہارا اختیار نہیں ہے، جبر ہے،
جبکہ یہ جبر کو نہیں بیان کر رہی، بلکہ جیسے عقیدہ امر بین الامرین کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے کچھ قوانین بنائے ہیں، خدا نے انسان کو ان قوانین کا پابند بنایا ہے، انسان ان قوانین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس چاہنے کی نسبت جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے ان قوانین کے تحت خدا کی طرف دی گئی ہے، کہ یعنی امور ایسے ہیں کہ جس میں انسان خدا کے معاملے میں مجبور ہے۔ اس کو دو طریقوں سے بیان کیا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان بہت سارے چیزوں میں پروردگار نے اختیار دیا ہے اور بہت ساری چیزوں میں انسان مجبور ہے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ انسان تمام امور جس میں اختیار رکھتا ہے اس میں بھی خدا کی سلطنت کے سائے، یعنی خدا کی جو ہے بنائے ہوئے قوانین کے سائے میں وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ اس میں ہمیں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف وہ معنی ہے، بلکہ یہ معنی بھی چھپا ہوا ہے امر بین الامرین میں کہ انسان خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور مستقل خدا سے جو ہے وہ اس کے رابطے میں ہوتا ہے، یعنی جو فعل بھی انجام دے رہا ہوتا ہے دراصل خدا کی دیوی اختیارات اور خدا کے دیے ہوئے طاقت سے وہ اور خدا کی دیوی قدرت سے ان امور کو انجام دے رہا ہوتا ہے، اور یہی صحیح نظریہ ہے جسے نظریہ امر بین الامرین کے نام سے یا مکتب وسطی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ہمیں بہترین عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔